شخص کو، چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل ہے، چاہے وہ اکسانے میں شامل ہے، چاہے اس نے غلیظ گندی گالیاں دی، نعرے لگوائے، اور چاہے وہ توڑ پھوڑ میں شامل ہے، کوئی بھی قانون کے آنی ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ 9 مئی کو عسکری تنصیبات پر حملوں کرنے والوں کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں گے۔ سویلین املاک پر حملوں میں ملوث دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی انسداد دہشت گردی کورس میں ہوگی۔ وزیر اعظم کا اعلان، پاک فوج کے خلاف شرمناک پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف کا لاہور میں اجلاس سے خطاب، کسی کو معافی ملے گی نہ ہی کوئی حملہ آور سزا سے بچ پائے گا، کسی بے گناہ سے زیادتی بھی نہیں ہونے دیں گے، شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ کوئی فوجی کورس نہیں بنائی جا رہی، آلریڈی اس وقت جو ہے قانون موجود ہے، کورس موجود ہیں، اور وہ پچھلے 75 سال میں لگاتار جو ہے کام کر رہی ہیں۔ فوجی عدالتیں اور قوانین پہلے ہی سے موجود ہیں، کوئی نئی کورٹ نہیں بنائی جا رہی۔ وزیر دفاع نے فوجی عدالتوں سے متعلق وضاحت کر دی، کسی کے بنیادی حقوق سلب نہیں کر رہے۔ فوجی عدالتیں گزشتہ 75 برس سے لگاتار کام کر رہی ہیں، جس میں 3 اپیلوں کا حق موجود ہے۔ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے بات چیت۔ 9 مئی کو لاہور میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کی نئی ویڈیوز سامنے آ گئیں۔ شرپسند جناح ہاؤس میں املاک کو آگ لگاتے اور شرمناک نعرے بازی کرتے رہے۔ شرپسندوں کو آگ لگانے کے طریقوں سے تربیت یافتہ ہونے کی تصدیق۔ تحقیقاتی حکام نے شرح فیصل کراچی پر ہنگامہ آرائی کی بھی نئی فوٹیج حاصل کر لی۔ ڈنڈوں سے لیس شرپسند گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے۔ سندھ بھر میں جلاؤ گھیراؤ میں ملوث 340 افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ پنجاب میں سویلین اور عسکری اداروں پر حملوں، تشدد اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث گرفتار افراد کی تعداد 3800 سے زائد ہو گئی۔ لاہور سے 2000 کے قریب شرپسندوں کو پکڑ لیا گیا۔ سندھ بھر سے جلاؤ گھیراؤ میں ملوث 340 افراد گرفتار کیے جا چکے۔ عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کا کنٹرول ضلع انتظامیہ اور پولیس نے سنبھال لیا۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس وین میں لوہے کے مورچے پہنچا دیے گئے۔ عمران خان کو سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ 30 کے قریب اہلکار سیکیورٹی میں شامل۔ دوران سفر ذاتی گارڈ ساتھ نہیں رکھ سکیں گے۔ 9 مئی کو ہنگامہ آرائی میں عمران خان کی محنت نمایاں تھی، انہوں نے شرپسندوں میں نفرت بھری۔ احسن اقبال کا الزام، کوئی سیاسی جماعت اس انداز میں دہشت گردی نہیں کر سکتی۔ کارکنان کو جس طرح انتہا پسندی کی طرف مائل کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کی میڈیا سے بات چیت۔ نام نہاد امریکی سازش کا بیانیہ زمیں بوس ہو چکا۔ جنہوں نے خط لہرا کر امریکہ پر حکومت گرانے کا الزام لگایا، وہ امریکی ارکان کانگریس کی منت سماجت کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر شیری رحمان کے عمران خان پر سخت تنقید۔ عمران خان چیزوں کو بند گلی میں لے گئے۔ کل عمران خان نے پھر کہا کہ ہمارے ادارے کے سربراہ نے انہیں ہٹایا۔ سمجھ نہیں آتی کہ سابق وزیر اعظم اپنے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ ہم سپہ سالار قوم کو اور پاکستان کی فوجی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ 9 مئی کو منظم انداز میں دہشت گردی کی گئی۔ بلوائیوں کو روکنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن سیکیورٹی اداروں نے ہنگامہ آرائی کے دوران صبر سے کام لیا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو۔ جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں، لاہور، بہاول نگر، وہاڑی، گجرات سمیت سکھر اور کنٹکوٹ میں مختلف تنظیموں اور شہریوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ لندن، ترکی اور برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں کا پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ عوام ہمیشہ سے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، فوج پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، فوج کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جانبداری نہیں رکھتی، پوری قوم شرپسندوں کی توجہ سے شرمندہ ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات پر ملک کی اہم شخصیات کے پیغامات۔ اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو نقصان پہنچانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی مستقبل میں کبھی اس طرح کا رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ پاکستانی فوج سے بغض رکھنے والا پاکستان کا دشمن ہے۔ سیاست کریں مگر ساتھ ساتھ
अपने कौमी इदारों की इज्जत को पामाल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बलोचिस्तान के मसाइल पर जामे डायलॉग की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान को बचाने के लिए बलोचिस्तान पर तवज्जो देना होगी। पहले जीना मुश्किल था, अब मरना भी दुश्वार हो गया। अमीर जमात इस्लामी की क्वाइटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कभी PTI से हिमायत की दरख्वास्त नहीं की। जमात इस्लामी मेयर कराची के लिए अक्सरियत साबित करे, खुले दिल से तस्लीम करेंगे। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो भी मेयर कराची बनेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कराची को ठीक नहीं गिना गया तो एहतजाज छोटी चीज होगा, किसी भी हद तक जाएंगे। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में मेयर कौन बनेगा? पीपल्स पार्टी 100 यूसीज जीतने वाली सबसे बड़ी सियासी जमात। PTI के 41 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद पहुंच गए। आजाद कश्मीर असेंबली और एहतजाजी जलसों से खिताब करेंगे। श्रीनगर में G20 इजलास बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान ने दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखा दिया। वज़ीर ख़ारजा का कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का आज़्म। मोदी सरकार ने जज्बा आज़ादी दबाने के लिए घरों की तबाही अपना हथियार बना लिया। इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों की आड़ में 1,10,000 से जायद घर मिसमार या जलाए जा चुके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इक़दाम इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान से हज परवाजों का आगाज। कराची से 316 आज़मीन को लेकर PIA की पहली परवाज मदीना पहुंच गई। लाहौर से निजी परवाज से 285 आज़मीन और फैसलाबाद से 149 आज़मीन सऊदी अरब रवाना। वजीर दाखिला और दीगर ने रुखसत किया। इस्लामाबाद में थाना बाराकोह की हुदूद में 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। लाश खुई स्टॉप के करीब ज़ेरे तामीर मकान से मिली। पुलिस के मुताबिक मकान से 15 साला हमजा नामी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल। करतारपुर में 75 साल बाद बिछड़े बहन भाई का मिलाप। आज़ाद कश्मीर के रिहायशी शेख अब्दुल अजीज की भारतीय शहरी बहन महिंदर कौर से मुलाकात हुई। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू, नवाबशाह और जेकबाबाद में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मैदानी इलाकों में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान दर्जा हरारत में मजीद 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान। कराची में पारा 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस होने का इम्कान। क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी के सरबराह हारून रशीद होंगे। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और टीम के एनालिटिक्स और स्ट्रेटेजी मैनेजर हसन चीमा शामिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज से मुतालिक बातचीत। कीवी बोर्ड को पाकिस्तान को दौरा ऑस्ट्रेलिया के अख्ताम पर सीरीज खेलने की पेशकश। व्हाइट बॉल सीरीज में 3 वनडे या 5 T20 मैचेस खेले जा सकते हैं। जनवरी 2024 में सीरीज के लिए आइंदा चंद रोज में सीरीज को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। फास्ट बॉलर जमान खान का काउंटी क्रिकेट में शानदार आगाज। लंकाशायर के खिलाफ T20 ब्लास्ट के पहले मैच में 2 विकेटें हासिल की।